اور مہینہ رمضان المبارک کا مہینوں میں اعلیٰ ہے، لیکن اس میں مورخین نے، محدثین نے بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ اگر رمضان المبارک میں ہمارے نبی دنیا میں تشریف لاتے تو دنیا والے یہ کہتے کہ یہ فضیلت رمضان کی وجہ سے آپ کو ملی ہے۔ جیسے بچہ کوئی رمضان میں پیدا کرنا بڑا مبارک ہے کہ رمضان میں پیدا ہوا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو ربیع الاول میں پیدا کر کے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ رمضان کی وجہ سے ہمارے نبی کو فضیلت نہیں ملی، رمضان جیسا مہینہ ہمارے نبی کی وجہ سے تمہیں ملا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہر چیز میں پہلا نمبر اگر دیا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر الخصائص الکبریٰ اٹھا کے دیکھیں یا سیرت النبویہ یا تاریخ دمشق اور حلیۃ الاولیاء اور سیرت حلبیہ، تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ، الرحیق المختوم، سیرت مصطفیٰ رحمۃ للعالمین، یہ سینکڑوں سیرت کی کتابیں ہیں۔ اگر ان کا آپ مطالعہ کریں، نظر کریں، عربی میں 100 سے زیادہ سیرت پر کتابیں لکھی گئی جو معتبر ہیں، ہم تو چھوٹی موٹی ہیں، معتبر۔ پھر اس میں سے ان کے ترجمے ہوئے، پھر اللہ کے نبی کی اور مختلف پہلوؤں میں پھر ان کا ذکر ہوا۔ کسی ادارے نے اللہ کے نبی کی کسی زندگی کے کسی پہلو کسی نے کسی پہلو کو اجاگر کیا۔ ہر ادارے نے اپنے نظام کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی کی زندگی کے ہر پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی سیرت کے، اور ہر لمحے پر انہوں نے کتابیں درج کر دی۔ بحیثیت باپ اللہ کے نبی کو دیکھو، اس پر آپ کو کتاب ملے گی۔ بحیثیت معلم دیکھو، اس پر آپ کو کتاب ملے گی۔ بحیثیت شوہر دیکھو، بحیثیت سسر دیکھو، بحیثیت داماد دیکھو، ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر پڑھنا چاہو، اکٹھا بھی آپ کو مواد ملے گا، علیحدہ بھی آپ کو سب کچھ ملے گا۔ تو یہ کمال میرے نبی کا ہے، اور 40 سال لکھنے والا بھی یہ کہنے پر مجبور ہے، تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلم ہے آب لپا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے۔ ہر ایک کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ آقا تیری شان اور تیری عظمت کا تذکرہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں، جہاں تک ہم یہ کہہ دیں۔ حضرت حسان نے تو کمال کر دیا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ حضرت حسان نے بڑی خوبصورت بات کی، حالانکہ دنیا میں مشہور ہے نا کہ حسان نعت خوان مصطفیٰ ہے، ثنا خوان مصطفیٰ ہے۔ سب سے اچھے اشعار عربی میں اگر میرے نبی کی شان میں کہیں، اور اچھے کیوں نہ ہوں، جو مضمون دینے والا اللہ ہو، پیچھے کڑا جبرائیل امین ہو، زبان حسان کی ہو، سامنے سننے والا مجمع اصحاب کا ہو، اور فرمائش جناب محمد الرسول اللہ کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان اشعار میں کوئی کمی ہو رہ نہیں سکتی ہے، اور کوئی اس پہ بات نہیں کر سکتا ہے۔ تو حسان بھی یہ کہتا ہے، ما ان مدحت محمدا بمقالتی
वलाकिन मदहतु मकालती बिमुहम्मदी, सुबहान अल्लाह, कमाल कर दिया। पर मैं हस्सान तू तो नातखान रसूल है, तेरे अल्फाज जो निकलते हैं नबी की शान और अज़मत के मोती झड़ जाते हैं। तो हज़रत हस्सान ने फरमाया नहीं नहीं दुनिया वालों, मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमकालती, मैं अपने नबी की तारीफ़ अपनी ज़बान से नहीं करता, इस काबिल नहीं हूँ कि कर सकूँ, तो फिर क्यों करता है? फरमाया वलाकिन मदहतु मकालती बिमुहम्मदी, मैं तो तारीफ़ इसलिए करता हूँ कि हस्सान की बातें तारीफ़ के काबिल बन जाए, हस्सान की बातें तारीफ़ में आ जाएं, तब तो मैं तारीफ़ करता हूँ अपने नबी की। तो इसलिए फरमाया, इसलिए किसने कहा ना, हुस्न खुद हसी हुआ तेरे हसी होने से, ये रुआ ज़ेबा तेरा खुद ज़ीनत ज़ेबाई है। फरमाया हुस्न को भी बड़ा नाज था, मेरे अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा हसीन है, मैं हुस्न हूँ। फरमाया हुस्न खुद हसी हुआ तेरे हसी होने से, हुस्न को भी अगर हुस्न मिला है तो मेरे महबूब तेरी वजह से मिला है। क्यों? कि आप हुस्न में तशरीफ़ लाए, रूए ज़ेबा तेरा खुद ज़ीनत ज़ेबाई है। आपको हुस्न से हुस्न मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह ने आपको मरकज़ हुस्न बना दिया है। ये हमारे नबी की अज़मत है, हमारे नबी की शान है। जहाँ जहाँ तक जाओगे तो मेरा दावा आपको सही नज़र आएगा कि हर कमाल में अगर पहले नंबर पे आपको नज़र आएंगे तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। जिस पहलू से देखो, जिस एंगल से देखो, जिधर से देखो, जिस जाविये से देखो, अल्लाह ताला ने हमारे नबी को वो अज़मतें अता फरमाई, वो मकाम और शान। और फिर ये नहीं है, आप तमाम सीरत की किताबें उठा के देखें, दुनिया में अल्लाह ने एक कानून बताया कुरान पाक में, जब इंसान दुनिया में आता है ना, अल्लाह उसके तज़किरे शुरू करता है। जब उसको बनाने लगता है उसका तज़किरा करता है, दुनिया में आते हैं तो उसका नाम रखा जाता है, उसकी तारीफ़ें होती हैं, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। जब इंसान या तो माँ के पेट में आया तो तज़किरा उसका शुरू हो गया कि अल्लाह ने उम्मीद लगा दी है, दुनिया में आया क्योंकि वजूद बनने लगा उसका, तो उसका तज़किरा शुरू हुआ। लेकिन अल्लाह ने हमारे नबी को ऐसा बनाया कि अभी तक कुछ था ही नहीं, रब के अलावा कुछ था ही नहीं। वो तो अव्वल है, आखिर है, ज़ाहिर है, बातिन है, वो तो है ही सबसे अव्वल व आला अल्लाह की ज़ात। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की ज़ात मौजूद है और कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उस वक़्त भी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे फरमाए। उस वक़्त भी हमारे नबी की बातें अल्लाह का कुरान बयान करता है उन तज़किरों को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं आए, अभी तक इंसान वजूद में नहीं आया, पहला इंसान वजूद में नहीं आया, सिर्फ रूह बनी है, पहले रूह बनी है, जिस्म बाद में बना है, रूहें अल्लाह ने पहले बना दी हैं। तो उस वक़्त भी अल्लाह की तारीफ़ करने वाली ज़ात है तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रूह मुबारक है। क्यों? अल्लाह ने कुरान पाक में इसका तज़किरा फरमाया कि अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को बयान फरमाया। और पहली शान आपकी ये है कि आप दुनिया में आए ही नहीं, अभी कायनात को वजूद नहीं मिला है, और वजूद मिलने के बाद फिर सिलसिला शुरू होता है। तो हर ज़माने में अगर एक हस्ती का तज़किरा आपको नज़र आएगा वो आमना के लाल हैं, आपका तज़किरा वहाँ आपको नज़र आएगा। जहाँ जहाँ आप नज़र दौड़ाएंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे, हमारे कुरान ने उसको बयान किया। मैं मुख्तसर उन आयात का थोड़ा सा खुलासा आपको बताता जाऊँ ताकि जहन में आ जाए। अल्लाह ताला ने उन कमालात को बयान फरमाया और उन चीज़ों का तज़किरा फरमाया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो, एक ज़माना इंसान पे आता है, इंसान का जब वजूद नहीं होता तो उसका ज़िक्र नहीं होता, तज़किरा बाद में शुरू होता है, जब माँ के पेट में आए या दुनिया में आए। अल्लाह फरमाते हैं, फरमाया हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा। इंसान पे ऐसा ज़माना आया कि इंसान का तज़किरा भी नहीं था,
انسان کا وجود جب نہیں بنا تو اس کا تذکرہ بھی نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں اس کو بنانے لگا تو اس کا تذکرہ شروع کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً۔ اللہ کا قرآن اس تخلیق کے مراحل کو بیان کرتا ہے، بعد میں جب وجود میں وہ چیزیں آتی ہیں۔ لیکن ذرا تصور کریں، ذرا آمنہ کے لال کو دیکھیں، عبداللہ کے در یتیم کو دیکھیں، مکہ کے سردار کو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ ابھی تک انسان کو وجود نہیں ملا، صرف روحیں بنی ہیں، انسانوں کی روحیں اللہ نے پہلے بنائی۔ اور اٹھائیں تفسیر روح المعانی، فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اے روحی، اللہ نے سب سے پہلے اگر بنائے ہیں انسانوں میں سب سے پہلے روح بنائی ہے اللہ نے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اللہ نے سب سے پہلے بنائی ہے۔ اور سب سے پہلے اللہ نے روح بنا کے جب پر انبیاء کی روحیں بنائی ہیں، اور سب سے پہلے جس ہستی نے اللہ کی تعریف کے جملے کہے ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے، پہلی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو دو نام ملیں گے آپ کے، ایک محمد ملے گا، ایک احمد ملے گا۔ خصائص الکبریٰ میں موجود ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں یہ محمد نام مجھے خواب میں بتایا گیا ہے، یہ نام رکھنا ہے آمنہ اپنے بیٹے کا۔ اور احمد نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا کے گئے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد۔ معلوم ہوا میرے نبی دنیا میں آئے نہیں، اللہ نے نام پہلے ہی رکھوا دیے۔ کیوں؟ اس لیے دنیا والوں کو بتانا مقصود تھا۔ بچہ دنیا میں آتا ہے تو نام سوچے جاتے ہیں، نام کے تذکرے ہوتے ہیں، لیکن میرا نبی ایسا ہے کہ دو نام پہلے رکھوا دیے۔ محمد، محمد کا معنی کیا تھا؟ یحمد مرتن بعد مرہ، جن کی تعریف کا سلسلہ کہیں رکے نہ اسے محمد کہتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں عالم ارواح میں میرے محمد کی تعریف جاری ہے، آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس لیے آپ کو محمد کہتے ہیں۔ محمد کا مطلب یہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یحمد مرتن بعد مرہ، جن کی تعریف کا سلسلہ کبھی رکے نہیں، ہر وقت تعریف ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ اور احمد اسے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ رب کی تعریف کرنے والا ہو۔ محمد کیا مطلب ہے؟ اللہ دنیا والوں کو بتانا چاہتا تھا جب کائنات نہیں بنی تھی، انسان نہیں بنے تھے، ابھی تک میں نے روحیں بنائی تھی انسان کی، سب سے پہلے جس نے میری تعریف کی، جس روح نے بلا کا لفظ بولا وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر میں نے ان کی تعریف کا سلسلہ وہیں سے شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھو آمنہ کے لال کے تذکرے کہاں کہاں، ہر جگہ آپ کو آپ کا ذکر نظر آئے گا۔ تصور کرو مسلمان بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں مطالعہ کریں گے نا، مختلف سورہ البقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ اعراف میں، سورہ انعام میں، سورہ صف میں، سورہ الفتح میں، یہ صورتوں جن کا میں نے نام لیا ہے، ان صورتوں میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے آپ کا ذکر جاری تھا۔ آپ کے آنے سے پہلے
آپ کا تذکرہ چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، پھر بھی آپ کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اب دیکھیں اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا کانوا یستفتحون من قبل علی الذین کفروا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہودی لوگ جب ان کی آپس میں باتیں ہوتی تھیں، آپس میں تذکرے ہوتے تھے، یہودی لوگوں کے مخالف کے ساتھ لڑتے تھے یہودی مخالف، کیونکہ اس وقت یہودی جو تھے تورات کتاب کو ماننے والے صحیح مذہب پہ تھے، کیونکہ تورات کو مانتے تھے۔ ہمارے نبی تو بعد میں تشریف لائے، اور ان کا مقابلہ جب غیروں سے ہوتا تھا تو یہودی لوگ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کانوا یستفتحون، یہ اللہ سے کہتے تھے اللہ اس ہستی کو بھیج دے جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، یا اللہ اس نبی کو بھیج دے جن کی عظمت تو نے تورات میں بھی بیان فرمائی، انجیل میں بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اللہ فرماتے ہیں جب نبی آ گئے، یہودی موجود تھے، اللہ کے نبی تشریف لائے، پہچاننے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ پہلے اللہ سے مانگتے تھے کہ آخری نبی کو بھیج دے جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، جب آ گئے پھر انکار کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں کہ جانتے نہیں تھے یہودی لوگ، عیسائی لوگ اتنا جانتے تھے، کتنا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح میرے نبی کا تعارف ان کے پاس تھا جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا وضاحت ہوگی؟ اللہ نے فرمایا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنی اولاد 100 میں سے بھی بیٹے کو ڈھونڈنا چاہو تو باپ کی آنکھیں ادھر ادھر نہیں جاتی، کہتے ہیں یہ ہے میرا بیٹا ان 100 میں سے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس طرح تم اپنے بیٹوں کو جانتے ہو، اسی طرح یہودی لوگ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے سے پہلے جانتے تھے، کیونکہ پہلی کتابوں میں اتنا تعارف، اتنا تذکرہ تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن پاک میں فرمایا، حضرت ابراہیم کی دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ بقرہ میں ربنا وابعث فیہم رسولا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے جس ذات کو مانگا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ پھر سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا اور اعراف میں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ فرماتے ہیں تورات میں اگر دیکھو گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ کو نظر آئے گا، انجیل میں دیکھو تو آپ کا تذکرہ نظر آئے گا۔ ذرا تصور کریں، اللہ اکبر، حضرت صفیہ بنت حیی پیارے نبی کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خود فرماتی ہیں میں ایمان کیسے لائی؟
وہ خود فرماتی ہیں میرا والد ہویئی سردار تھا، خیبر کے علاقے کا سردار میرا والد، اور میرا چچا جو تھا ابو عامر ابو یاسر وہ بھی سردار تھا، یہ دونوں سردار تھے اپنے اپنے علاقے کے۔ تو ایک دن ایسا ہوا خبر پہنچی کہ مدینہ منورہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ یہ دونوں سویرے سویرے نکلے، میرے والد بھی نکلے، میرے چچا بھی نکلے، کہ تورات میں جن کا تذکرہ پڑھتے ہیں ان کی دیکھتے ہیں کہ وہ علامتیں پائی جاتی ہیں جو دعوی نبوت کرتے ہیں۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں میں اس وقت چھوٹی تھی لیکن سمجھدار تھی، تو میں نے یہ باتیں اللہ اکبر، یعنی اس حوالے سے کہ اس حساب سے جیسے ایک بڑی عمر کی ہوتی ہیں، یعنی سمجھدار بہت زیادہ، اللہ اکبر، اس عمر میں ابھی میں نہیں پہنچی تھی اور مجھے یہ تذکرے نظر آ رہے تھے، کیونکہ میرا والد بھی روزانہ گھر میں چھوٹی عمر میں بھی ہمیں تذکرے سناتے تھے، ہو یہی مجھے سناتے تھے، کیونکہ میں بیٹیوں میں سب سے پیاری تھی، آپ کے والد کی اپنی پیاری بیٹی تھی، اس لیے میرے والد چھوٹی عمر میں مجھے تذکرے سناتے تھے کہ آخری نبی کی صفت یہ ہوگی، ان کا چہرہ ایسے ہوگا، ان کی آنکھیں ایسے ہوں گی، اخلاق ایسے ہوگا، رحمت ایسا ہوگا، اس لیے مجھے یاد تھی ساری باتیں۔ جب آپ نے اعلان فرمایا میرے والد اور میرے چچا کو پتہ چلا تو کہتے ہیں ہم یثرب جا رہے ہیں، سویرے سویرے نکل پڑے، جب واپس آئے تو بڑے پریشان۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا، جواب خاطر خواہ نہ ملا، تو ابو یاسر میرا چچا پوچھتا ہے ہو یہ بتاؤ دیکھ کے تو آ گئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اپنی کتابوں میں ہم تاریخ بھی اس کی پڑھ چکے ہیں، بتاؤ تیرا کیا خیال ہے؟ تو ہویئی کہنے لگا مجھے یقین ہے کہ یہی آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ابو یاسر کہتا ہے پھر مان لیتے ہیں، کہتا ہے سرداری چلی جائے گی، یہ سارے مزے خراب ہو جائیں گے، ان کو پتہ نہیں تھا سرداری تو یہاں ملتی ہے، سرداری تو یہاں ملتی ہے، گلبانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول۔ حضرت عمر رو رو کے کہہ رہے تھے، اس جگہ سے گزرے حضرت عمر جہاں اونٹ چرایا کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو رو کے عمر کہتے عمر آج دریا تیری بات مانتے ہیں، آج زلزلے والی زمین تیرا درہ مانتی ہیں، اے عمر آج ہوائیں تیرا پیغام پہنچاتی ہیں۔ عمر تجھے یاد ہے نا یہی میدان تھا جہاں بچپن میں تو اونٹ چرایا کرتا تھا، اونٹ بھاگ جاتے والد تجھے مارتا تھا، خطاب عمر تمہیں اونٹ چرانا نہیں آتا، زندگی کیسے گزارے گا؟ لیکن آج دیکھو ہوائیں عمر کی بات مانتی ہیں، آج دیکھو عمر کا خط دریا مانتا ہے، گلبانوں کو عطا کی شاہی وہ رسول، شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر جس کی حکمرانی وہ رسول، قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، آگے دیکھنے والے نے بھی محبت کے نگاہ سے دیکھا تو دل میں ایمان گھر کر گیا، قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جادستی نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جن کے دل مردہ ہو چکے تھے ان کو زمانے کا امام بنا دیا۔
جس کی جا بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا، ہوا محمد ہوا حامد و محمد ہوا ماجد و ممجد، وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہ خود آپ اپنی نذیر بھی، زمین پہ شاہ بھی اور فقیر بھی، کپڑوں پہ ٹاکیاں بھی لگا رہے ہیں، اور شاہ ایسے ہیں کہ بڑے بڑے سردار بھی غلام بن کے حاضر ہوتے ہیں، زمین پہ شاہ بھی اور فقیر بھی، عرش پہ مسیر بھی، ہے اسی کا فیض جہان میں، یہ قرآن کا فیض، یہ سنت کا فیض، یہ شریعت کا فیض، ہے اسی کا فیض جہان میں، وہ زمین میں وہ آسمان میں، اللہ اکبر۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، اللہ اکبر۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں میں نے جب یہ بات سنی، میرا والد کہنے لگا، اس وقت میرا والد کہنے لگا کہ سرداری چلی جائے گی، میں سن رہی تھی، میں نے کہا سرداری کو ٹھوکر مارو، میں تو اعلان کرتی ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، کلمہ پڑھ لیا، میں نے آپ سے محبت کی دل سے، اللہ نے مجھے اس کا صلہ یہ دیا کہ مجھے نبی کی صحابیہ نہیں بنایا بلکہ مومنوں کی ماں نبی کا حرم بنا دیا، اس لیے فرمایا جو آ جاتا ہے نبی کے پاس اللہ اس کو کتنا اونچا کر دیتا ہے۔ اور ایک بڑا عالم یہودیوں کا جس سے زید بن سعنہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن سلام اور آپس میں ان کی بات ہوئی تو کہنے لگے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ زید بن سعنہ سے کہا آپ کو کیسے آپ نے پہچانا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا میں تورات کا عالم ہوں، انجیل کا عالم ہوں، میں نے ساری نشانیاں پڑھی ہیں تورات انجیل میں، لیکن ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، میں دیکھ چکا ہوں، دو ابھی باقی ہیں، ان کا آزمانا ضروری ہے، امتحان ضروری ہے۔ زید بن سعنہ مالدار بھی ہے اور عالم بھی بڑا ہے، تاجر بھی ہے، آ گیا اللہ کے نبی کے پاس ایک موقع پر، کہتا ہے میں آپ سے تجارت کرنا چاہتا ہوں، بے سلم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب بے سلم؟ کہ پیسے ابھی لے لیں، مال جب آئے تو مجھے دے دینا ان پیسوں کا، یہ بے سلم ہے۔ میرے نبی نے ان سے پیسے لے لیے، مال یعنی کھجور جب آئے گی تو وہ دے دیں گے، ٹائم ابھی آنے والا تھا، 2 دن باقی تھے، زید بن سعنہ آ گیا جان بوجھ کے آزمانے کے لیے، ابھی 2 دن باقی تھے، پھر آ گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ بھی موجود تھے، تو آ کے جیسے کوئی گستاخی والا لے جاؤ اس انداز میں آ کے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ آ کے کہتا ہے آپ جو اولاد عبد المطلب ہیں، یعنی اندازہ کرو دادوں تک پہنچ گیا، آپ جو اولاد مطلب ہیں نا عبد المطلب، آپ قرضے واپس نہیں کرتے، آپ اس انداز میں اس طرح کرتے ہیں، یعنی اس طرح کے الفاظ بولے۔ حضرت عمر ساتھ بیٹھے تھے، وہ تو کھڑے ہو گئے، حضرت عمر تو پھر حضرت عمر ہی تھے نا، وہ برداشت نہیں کرتے، کھڑا ہو کے کہنے لگا جرت کیسی ہوئی میرے نبی کی گستاخی کرتے، جرت کیسی ہوئی ایسے لفظ بولتے کہ اولاد عبد المطلب جو ہیں قرضے لیتے ہیں واپس نہیں کرتے، یہ لفظ تو نے کیوں بولے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے مارنے کے لیے، میرے نبی نے حضرت عمر کو شاباش نہیں دی، تو نے بڑا اچھا کیا، کیونکہ ابھی ٹائم بھی رہتا تھا، پہلے وہ آ گیا، اور لہجہ بھی بڑا گستاخانہ، لہجہ بھی بے ادبی کا اس نے استعمال کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، میرا اور اس کا معاملہ ہے، میرا اس کا معاملہ ہے۔ عمر
آپ اسے کہتے ابھی تیرا ٹائم باقی ہے، مجھے کہتے اگر ہیں تو اس کو دے دو، یعنی اس انداز میں بات کرتے۔ آپ کو غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی دل آزاری ہوئی ہوگی۔ اب سنو میرے نبی کا اخلاق اور رحمت۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی غصہ نہیں کیا، آپ نے غصہ نہیں کیا، بلکہ اس کو پیار سے سمجھایا، یہ مجبوری ہے، یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمر بیت المال میں تم جاؤ، حالانکہ خزانچی اور تھا، آپ نے عمر سے فرمایا عمر تم جاؤ، کیونکہ حضرت عمر نے غصہ کیا تھا زید بن ثانہ پر۔ فرمایا عمر تم جاؤ، اس کی اتنی کھجوریں بنتی ہیں ان پیسوں کے بدلے، جب وہ پوری ہو جائیں تو 20 سا کھجوریں اور بھی اس کو دے دینا، ان پیسوں کے علاوہ دے دینا۔ اللہ اکبر! کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا تو نے جو اس کی دل آزاری کی ہے، اس کا دل دکھایا، اس لیے اس کو زیادہ اور دے دینا۔ سبحان اللہ! جب وہ زید بن ثانہ حضرت عمر کے ساتھ چلا گیا، حضرت عمر کے ساتھ جب گیا، حضرت عمر نے ان پیسوں کے بدلے جتنی کھجوریں بنتی تھی ان کا معاف کر کے دے دیا۔ 20 سا جب اور دینے لگے تو زید بن ثانہ کہتے ہیں یہ کیوں؟ میرا تو پورا ہو گیا جو میں نے لینا تھا، یہ کیوں دے رہے ہو زیادہ؟ فرمایا میرے نبی کا حکم ہے عمر، تو نے اس کو غصے والے لفظ بولے ہیں، تو نے دل آزاری کی ہے، اس لیے 20 سا اس کو زیادہ دے دو۔ تو حضرت عمر سے کہنے لگا اللہ کے بندے رک جاؤ، نہ میں نے یہ لینا ہے نہ میں نے یہ لینا ہے، میں لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ کیا تیرا امتحان تھا؟ کیا تیری بات تھی؟ راز کی بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت عمر نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا، میں زید بن ثانہ ہوں۔ حضرت عمر نے کہا نام تو سنا یہودیوں کا جو بڑا عالم ہے؟ کہتا ہے میں وہی ہوں، زید بن ثانہ یہودیوں کا عالم ہوں۔ تو پھر پڑھا لکھا بندہ ہے، تو نے کیوں ہمارے نبی کی گستاخی کی، توہین کی، بے ادبی کے لفظ استعمال کیے؟ تو پڑھا لکھا بندہ ہے نا؟ تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگا عمر مجھے معاف کر دینا، میرا بے ادبی اور گستاخی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے تورات میں آخری نبی کی نشانیاں پڑھی ہیں، ساری نشانیاں میں دیکھ چکا تھا، دور باقی تھی کہ ان پر کوئی جہلانہ بات کرے گا تو اس کا جواب وہ علم سے دیں گے، جہالت سے نہیں دیں گے، اگر کوئی ایسا لفظ بھی بولے۔ دوسرا ان کے غصے پر ان کی رحمت غالب ہوگی، میں نے دونوں دیکھ لیے، جب تو نے میری دل آزاری کی تلوار اٹھا لی تو انہوں نے غصہ نہیں کیا بلکہ الٹا تجھے سمجھایا ہے، علم سے بات کی ہے، ایسی بات نہیں کی۔ اور دوسرے لفظ جو بولے، فرمایا اتنی بڑی بات میں نے کہہ دی کہ اولاد عبد المطلب یعنی آپ کی ذات پہ نہیں آپ کے خاندان پر میں پہنچ گیا، اس کے باوجود بھی آپ نے مجھے نرمی سے جواب دیا، غصہ نہیں کیا ہے۔ اس لیے فرمایا عمر باقی دور کی بات ہے، ساری کھجوریں ادھر رکھ دو، میرا گواہ بن جا کس بات پر؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آج کے بعد میں یہودیوں کا عالم نہیں رہا بلکہ محمد کا غلام ہوں۔ میں معافی بھی مانگوں گا جو لفظ میں نے بول لیے ہیں، لیکن میرا امتحان مقصد تھا، چیک کرنا مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی آخری نبی ہیں تو اللہ کے قرآن کی بات سچ ہو گئی۔ تورات میں اور انجیل میں اتنا تذکرہ تھا ہمارے نبی کا، جس طرح اولادوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ کو پہچانتے ہیں۔ صرف آپ کا تذکرہ نہیں بلکہ
تیرا میرا تذکرہ، امت کا تذکرہ، صحاب کا تذکرہ بھی اللہ نے پہلی کتابوں میں کر دیا کہ آخری نبی کی امت ایسی ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا تیری میری عظمت ہے، اللہ نے تیرے میرے اوپر کتنے احسانات فرمائے۔ وہ آیت ذرا سنیں سورہ فتح کی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ نے نام لیا کتابوں کا، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے عام تذکرہ ساری امت کا فرمایا، پھر چار کو خاص کیا، والذین معہ، کیونکہ سرداری حضرت ابوبکر کے پاس، اشداء علی الکفار حضرت عمر کا تذکرہ فرما دیا، رحماء بینہم حضرت عثمان کا تذکرہ فرما دیا، اور رکعا سجدا حضرت علی کا تذکرہ فرما دیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا پوری امت کا تذکرہ فرما دیا، اور فرمانے کے بعد فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ان کے تذکرے اے میرے محبوب صرف تیرے تذکرے نہیں بلکہ میں نے تیری امت کے تذکرے بھی پہلی کتابوں میں کر دیے کہ تیری امت یہ ہوگی۔ میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں، تیرا میرا نام اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا کہ امت محمد میں خوش قسمت ہوں گے۔ سبحان اللہ، سارے تمنا کرتے رہے مل جائے ہمیں نبی کا چہرہ، نبی کی امت، لیکن اللہ نے ہم پہ بغیر کہنے کے یہ احسان کر دیا، اس کی کرم نوازی ہے۔ تورات میں پھر لکھی ان کی تعریفیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تذکرے موجود ہیں۔ تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ فرمایا جو آخری نبی کی امت ہے اس کا نام کیا ہوگا؟ الحمادون، امتہ الحمادون۔ آخری نبی کی جو امت ہوگی ان کا نام ہوگا حمادون۔ حمادون تعریف کرنے والی، کیا کریں گے وہ آخری نبی کی امت؟ فرمایا یحمدون اللہ فی السراء والضراء۔ یہ تیری میری تعریف تورات میں لکھی ہوئی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یحمدون اللہ فی السراء والضراء۔ آخری نبی کی جو امت ہوگی وہ اس کا نام ہوگا حمادون۔ کیا مطلب؟ یحمدون اللہ فی السراء والضراء۔ اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے تنگی آئے گی یا خوشی آئے گی تو ان کی زبان پہ اللہ کا نام ہوگا، خوشی آئے گی یا تنگی آئے گی تو الحمدللہ انا للہ ان کی زبان پہ ایسے ہوگا، اس لیے فرمایا الحمادون۔ دوسری صفت اس امت کی بیان کی، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے تذکرے، اس امت کے بھی تذکرے ساتھ ہیں۔ دوسری صفت یہ بیان کی، وَيُكَبِّرُونَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ نَجْدٍ۔ کیا فرمایا کہ وہ اللہ کی کبریائی بیان کریں گے۔ وہ امت جب بھی اونچائی پہ چڑھے گی تو ان کی زبان پہ ہوگا اللہ اکبر، جب اونچائی پہ، اس لیے سنت عمل ہے، آپ نے سیڑھیوں پہ چڑھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر۔ سیڑھیوں پہ چڑھتے بھی جانا ہے، اللہ اکبر بھی کہتے جانا، یہ سنت ہے۔ کیوں؟ اللہ کے یہ تورات میں تیری میری صفت موجود ہے، آخری نبی کی امت یہ ہوگی وَيُكَبِّرُونَ اللَّهَ
अला कुल्ली नजद। क्या मतलब है? जब ऊंचे चढ़ेगी तो वो अल्लाह की। क्यों? मतलब ये है कि उस उम्मत में ये होगा, जब ऊंचाई पे चढ़ रही होगी तो ऐसे समझे कि परवाज बंदा कर रहा है, ऊंचा जा रहा है, तो फिर वो जब उनको महसूस होने लगेगा हमारे अंदर कहीं तकब्बुर ना आ जाए, तो वो जबान से कहेंगे अल्लाहु अकबर। ये बड़ाई मेरी नहीं, सबसे बड़ी जात तो अल्लाह की जात है। इसलिए फिर अगली बात सुनो, मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत ऐसी जिसका तज़किरा पहली किताबों में है, फरमाया व यसबुतून फी कुल्ल सिर। फरमाया जब वो नीचे उतरेंगे, गहराई में जाएंगे, उनकी जबान पे आएगा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, उनकी जबान पे आएगा। क्यों? कि जब वो नीचे जा रहे होंगे ये तसव्वुर करेंगे आजिज़ी की तरफ कि हम नीचे जा रहे हैं। जब आजिज़ी की तरफ तसव्वुर करेंगे तो उनकी ज़बान पे आएगा सुबहान अल्लाह, एक ज़ात है जो आजिज़ियों से पाक है, मैं ही आजिज़ बंदा, मैं ही कमज़ोर बंदा, वो आजिज़ियों से पाक है, सुबहान अल्लाह। इसलिए जब सीढ़ियों पे चढ़े अल्लाहु अकबर, जब नीचे उतरे तो सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह में आजिज़ी का तसव्वुर है। इसलिए फरमाया ये ऐसी उम्मत होगी, ऐसी उम्मत होगी। फरमाया ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। फरमाया व युसब्बितूना अला फी सलातिहिम। अल्लाह फरमाते हैं प्यारे नबी ने बता दिया पहली किताबों में तज़किरा है, उनमें एक सिफत तेरी मेरी ये है कि वो नमाज की सफ़ें ऐसी सीधी करेंगे जैसे जब जिहाद में जाते हैं तो सफ़ बंदी की जाती है, ऐसे वो नमाज का एहतमाम करेंगे। और मेरे नबी ने यही फरमाया था ना, सफ़ों को सीधा करो, सव्वू सुफूफकुम वसुद्दुल खलल। मेरे नबी ने फरमाया सफ़ों को सीधा किया करो, एक बंदा तीर चलाए तुम्हारी एड़ियों के पीछे, किसी एक की एड़ी को तीर न लगे, इतनी तुम्हारी एड़ियां सीधी होनी चाहिए पीछे। मेरे नबी ने फरमाया नमाज में सफ़ों को सीधा रखा करो, वरना अल्लाह तुम्हारे दिलों को टेढ़ा कर देगा और तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ अल्लाह पैदा कर देगा जो सफ़ों का ख्याल नहीं रखते। इसलिए सफ़ों को, इस उम्मत की शान बयान की तौरात में, वो उम्मत ऐसी होगी कि सफ़ों का बड़ा ख्याल रखेगी, सफ़ों को सीधा। आज इसके अंदर हमारी कमी है, आज इसका ख्याल हमें नहीं होता। एक तो फासला नहीं होना चाहिए दरमियान में, हदीस पाक में आता है शैतान अंदर घुस जाता है जब फासला होता है, फिर ख्याल डालता है नमाज के अंदर। दूसरा, जब सफ़ें सीधी नहीं होती तो इख्तिलाफ दिलों में अल्लाह डाल देता है। इसलिए तो आज हमारी परेशानियां हैं, साथ खड़े होते हैं, दिल जुदा होते हैं, जिस्म तो मिले होते हैं। इसलिए ख्याल रखा जाए, ये तारीफ़ है इस उम्मत की तौरात में जो प्यारे नबी ने हमें बताई है। अल्लाहु अकबर। ये सारी तारीफें सुबहान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं देखो ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। इनके तज़किरे तो तौरात में आपको मिलेंगे, इनके तज़किरे तो इंजील में आपको मिलेंगे। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं मैंने ऐसा नबी तुम्हें अता फरमाया, ऐसा महबूब तुम्हें मैंने अता फरमाया जिसकी शान ये है कि बच्चे दुनिया में आते हैं तो तज़किरे शुरू होते हैं। अभी तक तो कायनात नहीं बनी थी, मेरे नबी के तज़किरे पहले शुरू हो गए थे, हत्ता के नाम भी पहले रखे जा चुके थे। और अल्लाह ने फिर इंतखाब दर इंतखाब किया। अल्लाह फरमाते हैं देखो हर एक ने तमन्ना की थी, हर एक ने तमन्ना की थी इस बात से। क्या बात थी? कि हज़रत अब्दुल्ला का निकाह, हज़रत अब्दुल्ला के साथ हमारी बेटी का निकाह हो जाए। हर एक की तमन्ना थी। बड़ी बड़ी सरदार औरतों ने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी
تورات کی عالمات جو تھیں پیسے والی بھی تھیں، انہوں نے کہا تھا عبداللہ ہمارے ساتھ نکاح کر لو، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، کیونکہ رب نے ہر چیز میرے نبی کے لیے پہلے سے منتخب کر رکھی تھی، ہر چیز پہلے سے انتخاب شدہ تھی۔ آپ ذرا سوچیں، آمنہ امن والی، حلیمہ حوصلے والی، عبداللہ اللہ کا بندہ، حارث چوکیدار نگہبان، جو حضرت حلیمہ کا گھر والا، ذرا ناموں پہ غور کرنا۔ اللہ اکبر، فرمایا اللہ کا بندہ امن کی گود میں آیا، حلم کی گود میں پروان چڑھا، اور صرف یہ نہیں، بنو سعد قبیلہ سعادت کے اندر زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ نے ساری خوشیاں میرے نبی کو عطا فرمائی بچپن کے اندر۔ اس حوالے سے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، آپ ذرا تصور تو کریں، حضرت عبداللہ جو عبد المطلب کے بیٹوں میں سب سے ہیرا بیٹا، سب سے چھوٹا بیٹا، سب سے حسین بیٹا، اللہ نے اس کو ہمارے نبی کا والد بنایا ہے، اور اس کا بھی عجیب انتخاب فرمایا۔ آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی پہلے شہرت فرمائی ہے، پھر آپ کا والد بنایا ہے حضرت عبداللہ کو۔ لیکن دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، دنیا والوں یہ رشتے اور نسبتیں تو میں نے اپنے نبی کو دی ہیں، لیکن میرا نبی ان رشتوں کا محتاج نہیں ہے، ان نسبتوں کا محتاج نہیں ہے۔ جو رشتہ میرے نبی کے ساتھ جڑ گیا وہی عزت والا ہو گیا۔ اگر رشتوں کی نسبت ہوتی تو ابو جہل و ابو لہب مکہ کے سردار اور حسین تھے، کلمہ نہیں پڑا نبی کا، نسبت کوئی نہیں ملی، دنیا آج ان کو نہیں جانتی نہیں مانتی ہے، لیکن وہ کالے رنگ کا بلال میرے نبی کے قدموں میں جڑ گیا۔ وہ زید جو بکتا بکاتا مکہ کی دھرتی پہ غلام بن کے آیا تھا، میرے نبی کا کہ بیٹا بن گیا، محمد، زید بن محمد بن گیا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، باپ کہتا ہے آ جا، سارے کہتے ہیں آ جا، نبی کی غلامی کو چھوڑ دے، آزادی میں آ جا، تو اللہ اکبر کیا کہتا ہے، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ جو محمد کی غلامی میں آ گیا، صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کے پاس آ گیا، اللہ اکبر، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اللہ نے یہ قسمت میرے مقدر میں ڈالی، جب میرے نبی میرے بطن میں آ گئے تو پھر میرا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ بچوں کی وجہ سے ماؤں کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میرا محبوب میرے بطن میں آیا مجھے تکلیف نہیں بلکہ راحت محسوس ہونے لگی، بلکہ مجھے ایسی خوشبوئیں محسوس ہونے لگی، اتنی راحت ماں کو تکلیف نہ دی میرے نبی نے۔ ماں کے پیٹ میں آئے، دنیا والوں کو یہ پیغام تھا، کیونکہ میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ چاہے ماں کے پیٹ میں آیا امت کے لیے سبق شروع ہو گئے۔ بچپن ہے تو امت کے لیے سبق ہے، کیونکہ پہلے جو عجابات ولادت ہیں ان کو ارہاسات کہتے ہیں نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد ان کو معجزات کہتے ہیں۔ ارہاسات بھی اللہ کی طرف سے، معجزات بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کمال کیسا کر دیا، حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے محبوب میرے بطن میں آئے، میرے کانوں میں ہر وقت یہ آواز تو گونجتی رہتی ہے، آواز گونجتی رہتی ہے میرے کانوں میں، بشرا لک یا آمنہ
آمنا فإنکی حملتی بسید الاولین والآخرین۔ آمنا مبارک ہو، آمنا مبارک ہو، تیرے بطن میں کائنات کا سردار آ رہا ہے، تیرے بطن میں عام بچہ کوئی نہیں ہے، یہ پوری کائنات کا سردار بن کے آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے آپ نے فرمایا میں سارے نبیوں سے آخر میں آیا، لیکن اللہ نے فیصلہ پہلے فرمایا، سارے نبیوں کے آخر میں آیا، دنیا والوں کو یہ بتایا کہ انبیاء میں دولہا بن کے آئے تو جناب محمد الرسول اللہ، ختم نبوت کا تاج سجا کے آئے تو جناب محمد الرسول اللہ۔ دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، حسن شروع ہوا، حسن ختم ہوا تو جہاں نظر آتے ہیں تو محمد الرسول اللہ۔ اخلاق شروع ہوا، اخلاق جہاں مکمل ہوتا ہے وہاں آپ کو کھڑے نظر آئیں گے جناب محمد الرسول اللہ۔ رحمت شروع ہوئی، رحمت جہاں آپ کو ختم نظر آتی ہے، اوپر صرف اللہ کی رحمت ہے، وہاں جناب محمد الرسول اللہ۔ جہاں جہاں بھی آپ کمال دیکھیں گے، کمال کو کہیں گے یہاں مکمل ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کی نظر جائے گی تو جناب محمد الرسول اللہ۔ آپ کہیں گے کائنات تحت الثری سے شروع ہوتی ہے، زمینیں آتی ہیں، فلک آتے ہیں، شجر آتے ہیں، حجر آتے ہیں، جنگلات آتے ہیں، جمادات آتے ہیں، نباتات آتے ہیں، سارا کچھ آتے آتے آسمان و زمین گزرتے گزرتے، سدرہ اور جنت گزرتے گزرتے، بیت المعمور، عرش معلیٰ کہتے ہیں انتہائے کائنات کی، کوئی بھی وہاں آپ کو نظر نہیں آئے گا سوائے اللہ کے۔ اللہ تو ہر جگہ ہے نا، وہاں اگر میں کائنات میں، مخلوقات میں کوئی ہستی اگر نظر آئے گی عرش کے اوپر تو جناب محمد الرسول اللہ نظر آئیں گے، تو جہاں بھی انتہا دیکھے گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آنے سے پہلے تذکرے، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے قدموں سے عرش آدم پہ اجالا تھا۔ اللہ نے بنائے ایسا ہے، آپ جیسا کوئی نہیں، کیوں؟ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچنے لگی یہ دنیا، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچنے لگی یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، جس نے بنایا نبی کو وہ کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیسا نبی بنایا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرا محبوب میرے بطن میں آیا، سبحان اللہ کیا میں نے نظارے دیکھے۔ میں جس کنویں پہ جاتی ہوں عورتیں پہلے انتظار میں کھڑی ہوتی ہیں کہ آمنہ آئے تاکہ پانی اوپر آئے، ہم پانی بھر لیں، ڈول کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ یہ اللہ کی ساری قدرت ہے۔ ہو سکتا ہے رب تعالیٰ نے انتخاب ہر چیز کا میرے نبی کے لیے فرمایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ عام بات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو میرے نبی کے لیے پہلے سے چن لیا ہے۔ ہاں آئی تو دایا دستی، سب نے حاضری تو دی عبداللہ کے گھر، یتیم چھوڑ کے چلی گئیں، غریب کو بھیجا میرے نبی کے گھر، دنیا والوں کو بتانا مقصود تھا،
انتخاب حلیمہ کا تھا، یہ بچہ نام حلیمہ کے لگ چکا تھا، کیونکہ اللہ نے انتخاب اپنی طرف سے نہیں، جیسے میرے نبی نے فرمایا نا، اللہ نے یہودیوں پر 7 دن پیش کیے، عبادت کے لیے ایک چن لو، انہوں نے ہفتے والا دن چن لیا۔ عیسائیوں پر اللہ نے 7 دن پیش کیے، عبادت کے لیے ایک چن لو، انہوں نے اتوار والا دن چنا۔ اللہ نے جمعے والا دن کسی کو چننے ہی نہیں دیا، اللہ نے یہ میری امت کو عطا فرمایا، حالانکہ وہ چن سکتے تھے۔ اللہ نے، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے چننے نہیں دیا ان کو، یہ میری امت کے لیے تھا، یہ میرے لیے تھا جمعے والا دن۔ ذرا تصور تو کریں مسلمان بھائیو، اللہ نے ہمیں نبی ایسا عطا فرمایا کہ دنیا کہتی ہے یہ اعلیٰ وہ اعلیٰ، یہ عظمت والا وہ عظمت والا، لیکن آؤ میرا نبی تو وہ ہے جسے اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہتے ہیں، اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہتے ہیں، دیکھنے کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں ہے، آپ جیسا بننی کوئی نہیں سکتا، آپ جیسا آئی کوئی نہیں سکتا۔ دنیا حسان مسکرا کے کہتے ہیں بنتا آتا کیسے، رب نے بنایا ہی کوئی نہیں، ایسی ماں آئی نہیں جو محمد جیسا اور جن سکے، آپ جیسا کوئی آ نہیں سکتا، آپ جیسا کوئی بن نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں بلکہ اللہ نے وہ خاندان بھی کسی کو عطا نہیں فرمایا اس انداز سے جو نبی کا خاندان ہے۔ اللہ کے اٹھائیں خصائص کبریٰ سیرت حلبیہ، اس میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد عبداللہ تک، اللہ نے میرے نبی کی پشتوں میں، آپ نے فرمایا میرے جتنے دادا آئے ہیں ان کی پشتوں میں اللہ نے جب مجھے بطور امانت منتقل فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا کوئی ان میں سے ایسا نہیں تھا جن کی عزت پر کوئی ہاتھ اٹھا سکے، انگلی اٹھا سکے۔ اللہ نے پورا کا پورا میرا خاندان ایسا بنایا تھا کہ ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ کردار کے اعتبار سے ٹھیک نہیں تھے، بلکہ اللہ نے ہر ایک کو با کردار بنایا، ہر ایک کو با کردار بنایا۔ اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلے محفوظ نہیں کیے ہیں، باقی کسی کے لیے بھی نہیں ہیں، یہ سلسلے محفوظ کیے جائیں۔ ہر ایک سے پوچھو، ہم نے اپنی پشتیں نکالی ہے، کوئی 7 تک جاتا ہے، کوئی 8 تک جاتا ہے، کوئی 9 تک جاتا ہے، کوئی 10 تک جاتا ہے۔ میرا دادا وہ، میرا پردادا وہ، وہاں سے ہم چلے، ہم ہندوستان سے آئے، فلاں خاندان سے میرا تعلق ہے، پشتیں یاد رکھو گے، لیکن کہیں نہ کہیں ٹوٹ جاؤ گے، کہیں نہ کہیں گھوم جاؤ گے۔ ایک ہستی اللہ نے بنائی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رب نے کہا ایسا نسب ہے اس لیے اس نسب کو میں نے ضائع نہیں ہونے دیا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلمان بن اوس بن بوس بن قموال بن ابی بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاک بن طابق بن جاہم بن ماخی بن ایخی بن ابکر بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسرب بن یحزن بن یلہن بن ارعوا بن قیدار بن ابراہیم بن اسماعیل بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائج بن ارفتاش بن سام بن نوح بن متوشالہ بن ادریس بن یارو بن مللیل بن قینات بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ ایک ہی نسب ہے محفوظ کائنات میں، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور وقت پورا ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر اگلے جمعے میں آپ کو سناؤں گا حضرت آمنہ کا نسب۔ پہلے آپ سنتے رہتے ہیں میرے نبی کا نسب، حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک اللہ نے صرف آپ کا نسب محفوظ نہیں کیا بلکہ میرے نبی کی نانیاں دادیاں آگے جتنا سلسلہ چلتا گیا اللہ نے ان کے نام بھی حضرت حوا تک محفوظ کروا دی۔
یہ میرے نبی کی ہستی ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا نہ آئینہ، نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، دی روز در بوستان سرا ہما تو تیان خوشنوا، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، عمر یہ سب شوق میں، ڈالی تھی گردن توق میں، کہتی تھی آ کے ذوق میں، کشفت تو جا بجمالہ، بلبلے سب سو بسو لے کر ہر گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو، حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کے سن کر چہچہے بھلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ اس لیے مسلمان بھائیو، آج کا پیغام یہی ہے، 12 ربیع الاول کا پیغام یہی ہے، میرے نبی کی آمد کی خوشی یہی ہے کہ آج کے بعد یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنا ہے، اپنے نبی کی زندگی کو پڑھنا ہے، یہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، وہ کتابیں لیں سیرت کی اور جن پر میرے نبی کی زندگی ہے۔ ایک تو پیغام آج یہ لے کے جائیں، نہ آج ممبر سے وہ، نہ عام جگہ سے وہ بیان ہوتا ہے جہاں سے کچھ مل جائے سیرت کے پہلو۔ اس لیے مسلمان بھائیو، آج ہم نے نفرتیں تو پھیلائیں، آج ہم نے فتوے تو لگائے، آج ہم نے تفریق تو کی، آج ہم نے کہا یہ ویسے وہ ایسے، نہیں، ہم نے نہیں بتائی تو اپنے نبی کی زندگی نہیں بتائی، اپنے نبی کی سیرت نہیں بتائی، اپنے نبی کی چال نہیں بتائی، ڈھال نہیں بتائی، گفتار نہیں بتائی، اپنے نبی کا کھانا پینا بیٹھنا سونا جاگنا رفعت و بلندی نہیں بتائی ہے۔ آج کے بعد یہ معمول بنائیں، اپنی زندگی کو تہیہ کر لیں۔ یہ جو 12 ربیع الاول آ رہا ہے، میں آج کے بعد یہ تہیہ کرتا ہوں کہ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھوں گا، آئندہ سال پورے تک میں مکمل کروں گا۔ دوسری چیز یاد رکھیں، 12 ربیع الاول کو سب سے زیادہ خوشی یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا من احبنی فقد اطاعنی فقد اطاعنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا وہ میری اطاعت کرے، میری اتباع کرے، میرے طریقوں کو گھروں میں اپنی زندگیوں میں زندہ کرے، میں محمد جنت میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ ہے درود شریف کثرت سے پڑھیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، کم از کم 12 ربیع الاول والا دن صبح سے آپ شروع کریں۔ سب سے آسان صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر درود ہے، اگر اور نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یا جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، جو بھی آپ کو آسان لگے۔ کم از کم یہ آپ 313 رسولوں کا عدد ہے، 313 رسول ہیں جس میں ہمارے نبی سردار ہیں، تو کم از کم 12 ربیع الاول کو 313 دفعہ درود شریف پڑھیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو ایک دفعہ محبت سے میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو میں اس کو شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ تو اس لیے کم از کم 12 ربیع الاول کو صبح صبح آپ یہ معمول بنائیں کہ تسبیح لے لیں، جیسے آپ پڑھنا چاہتے ہیں درود شریف پڑھیں۔ اور چوتھی چیز، میرے نبی کی زندگی کے قریب اگر جانا ہے جنت میں، صحابی حضرت ربیعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں آپ اونچے ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے، تو ہم آپ سے کیسے ملیں گے جنت میں؟ تو آپ تو دور ہوں گے، آپ کے قریب کیسے آئیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا اعنی بکثرت السجود، آپ نے فرمایا کثرت سے نوافل کیا کر، اللہ کو سجدے کیا کر، جو کثرت سے اللہ کے سامنے جھکتا ہے میں محمد قیامت والے دن اس کے پڑوس میں ہوں گا۔ تو پڑوس مل جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ